ڈاکٹر مصدق صاحب، پی ڈی ایم آج کیا فیصلہ کرے گی کہ جس سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اس کو پریشانی شروع ہو جائے، حکومت کمزور پڑ جائے یا گھر جانے پہ مجبور ہو جائے؟ کیسے، کون سے ایسے کارڈز ہیں آپ کے ہاتھ میں؟ دیکھیے، آپ کے سوال کا جواب تو ملک صاحب آپ کی اجازت سے میں 1 منٹ میں دیتا ہوں، لیکن کچھ میں باتیں کرنا چاہوں گا۔ پہلے تو میرے بھائی فیصل واؤڈر صاحب نے کہا کہ یہ سب چور ہیں، یہ تمام لوگ جو سڑکوں کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں آ رہے ہیں یہ چور ہیں۔ وہ جس بندے کو صبح گیس نہیں آتی کیونکہ آپ نے LNG وقت سے امپورٹ نہیں کی، اور باہر نیچے سے اگر وہ اپنے بچوں کو ناشتہ ماں کروانا چاہے تو 100 روپے کے 5 کلچے آتے ہیں، وہ چور ہیں۔ جن لوگوں کو جو بجلی کا بل دیں تو ان کا گیس کا بل نہیں دیا جاتا، گیس کا بل دیں تو ماں باپ کی دوا نہیں لا سکتے، ماں باپ کی دوا لے کر آئیں تو گھر کا خرچہ کرایہ نہیں دے سکتے، گھر کا کرایہ دیں تو ڈائلسس نہیں کروا سکتے، وہ سب چور ہیں۔ تو یہ تمام لوگ جو باہر نکلے ہیں آپ کی آٹا چوری کے بعد اور چینی چوری کے بعد اور ادویہ کی چوری کے بعد اور جو بھی آپ نے مافیاز بنائی کہ پٹرول ختم ہو گیا تو پٹرول مافیا، اسکول کی فیس بڑھ گئی تو اسکول مافیا، یعنی آپ کی کارکردگی کیا ہے ماں سوائے اس کے کہ جو آپ کو ناکامی ہوئی آپ نے اس کو مافیا کہہ دیا اور سب لوگوں کو چور کہہ دیا۔ تو بات یہ ہے بھائی کہ یہ جو لوگ باہر آ رہے ہیں ان کی پوری نہیں ہو رہی، اب ان کی بس ہو گئی ہے، ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ میں آج کل جاتا ہوں شہر کے اندر لاہور میں، لوگوں کی ماؤں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آنسوؤں کے ساتھ لوگ رو رہے ہیں، اور آپ ان کو چور 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 کہہ رہے ہیں۔ ایسے تو نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے ماڈل ٹاؤن کا ذکر کیا، اچھا کیا، چلیے 2.5 سال ہو گئے ہیں آپ کی حکومت کو، ذرا بتائیے آپ نے ماڈل ٹاؤن کا کیا کیا؟ آپ نے اتنا بڑا الزام لگایا، آپ نے انصاف دینا تھا، 2.5 سال ہو گئے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایڈمنسٹریٹولی کیا کیا؟ آپ نے کون سی نئی تفتیش کی جس کے بعد کوئی مجرمان، کوئی لوگ پکڑے جانے تھے؟ ہمارے دور میں چلے 1.5 سال گزرا، آپ کے دور میں تو 2.5 سال گزر گئے ہیں، تو آپ آج بھی ماڈل ٹاؤن کی بات کرتے ہیں۔ چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ان کے کاروبار نہیں ہیں۔ اب میں کیا آپ کو گنوانا شروع کروں گا تو آپ کو عجیب سی بات ہو جائے، بھی لوگوں کے نام لے کے کہوں کہ آپ کے کاروبار کیا ہیں، اور اس میں بہت بہت بڑے لوگ آتے ہیں جن کے کوئی کاروبار نہیں ہے، جن کی 300 کنال کی کوٹھیاں ہیں، ذرا ٹیکسز دیکھیے۔ تو یہ اس طرح کی گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اس بات کا ہے کہ کوئی طریقہ کار طے کیا جائے کہ لوگوں کے دکھ درد جو ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ جو لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں نا جی ملک صاحب، جو سلیکٹ نہیں ہو کر آتے، ان پہ ووٹ کا بوجھ ہوتا ہے، اور وہ جن کے اوپر ووٹ کا بوجھ ہونا جی، ان کو پھر پارلیمان کے اندر بھی شور ڈالنا پڑتا ہے، آواز اٹھانی پڑتی ہے، اور اگر پارلیمان کو پیرالائز کر دیا جائے، کسی کو اس کے بچوں کی تصاویر دکھا کے، کسی کو ویڈیو دکھا کے، کسی پہ نیب کا مقدمہ کر کے، اور فیٹف کی آڑ میں جو پاس کروائے گئے ہیں جوائنٹ سیشن کے اندر بلز وہ آپ کے سامنے ہیں، تو پھر پارلیمان کیا جب آپ نے پیرالائز ہو جائے تو واحد دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ تمام فیٹ سیاسی کی آڑ میں جو آپ بات کہیں تو آپ برابر کے قصوروار ہوں گے، کیونکہ بلوں کے اوپر ووٹ آپ نے بھی کیا۔ جی تو اپوز کیا جی میں بات کر رہا ہوں، میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک بل ہے جس میں ایک میجسٹریٹ سے پرچی لینے کے بعد یا عدالت سے ایک پرچی لینے کے بعد آپ 18 مہینے تک لوگوں کی بچیوں کی ویڈیو بنا سکتے ہیں، لوگوں کے فون ہیک کر سکتے ہیں، لوگوں کے کمپیوٹرز کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، آپ بغیر اجازت کے لوگوں کے گھروں میں ایویڈنس کا نام لے کے داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام بل ہم نے اپوز کیے، اور ہم نے ان کو کہا میٹنگ کے اندر سب کمیٹی کی کہ وہ لائیے مسودہ ذرا دکھائیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے تو پھر کہ آپ اس کے طرح اپوز کرنے آئین کے بعد یہ شکنی کر پاس کیسے سکتے ہوئے؟ ہیں۔ جی یہ جوائنٹ سیشن میں ہوا، اور ہمارا، اور جیسے کہ آپ نے سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں بھی دیکھا کہ لوگوں کو ڈرا کے، اور بہت سے لوگ ہماری پارٹی کے نہیں ہوئے، آپ کا جو آپ جوائنٹ سیشن میں بھی آپ کے لوگوں کی رضامندی یا اس کے سیشن اجلاس کے دوران آگے پیچھے جب تک ہو نہ جائیں تب تک یہ ممکن نہیں تھا، تو آپ لوگوں نے اس کی راہ ہموار کی۔ جی میں نے تو آپ کو بتایا کہ سینٹ سے یہ ڈیفیٹ ہو کر آئے تھے، اور میں آپ کو ایک اور بھی بل بتا سکتا ہوں جو سینٹ سے ڈیفیٹ